ایک صاحب کہنے لگے جی وہ آپ اذانوں میں لا الہ الا اللہ ہے ایک دفعہ، محمد الرسول اللہ ایک ہی جملہ، اور جب علی کی بات ہوتی ہے تو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ لائن لگا دیتے ہیں۔ تو بھائی اب انہیں کیا بتاؤں کہ قرآن مجید میں اللہ نے بھی جب علی کی بات کی ہے، انما ولیکم اللہ ایک مرتبہ ورسولہ ایک مرتبہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، علی کی بات آئی تو 4 جملے۔ اللہ چاہتا ہے کہ علی کی بات زیادہ ہو۔ تلوار سرکار نے کبھی ہاتھ میں نہیں لی، اس لیے کہ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے، مگر قلم ہاتھ میں کیوں نہیں لیا؟ توجہ چاہوں گا، سرکار نے قلم اپنے ہاتھ میں جب بھی لکھوایا مولا علی سے لکھوایا، جب بھی لکھوایا علی فلاں کو خط لکھنا ہے لکھو، اور جب مولا علی لکھ لیتے تھے تو اپنی انگوٹھی سے مہر لگا دیتے تھے اور سرکار کا خط روانہ ہو جاتا تھا۔ بھئی میں اس ممبر سے اپنے عقائد کا دفاع بھی تو کروں گا نا، دل آزاری کرنا مجھے آتا نہیں ہے، اور میرے پاس مولا کے فضائل بیان کرنے کو میرے پاس کم نہیں ہے جو میں کسی اور پہ غور کروں، لہذا مگر اتنا ضرور ہے کہ میں اپنے عقائد کا، اپنے نظریات کا دفاع تو کروں گا۔ ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا اور ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے دانشور ہیں، وہ کہنے لگے قلم کاغذ تو علی کے ہاتھ میں ہوتا تھا، جب سرکار نے کاغذ و قلم مانگا تو علی نے کیوں نہیں دیا؟ تو ہم نے بہت سارے جوابات دیے ہیں، ایک جواب سنتے جائیے۔ جی انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بی بی کے دروازے پہ کچھ نہیں ہوا، تو ہم الحمدللہ ہم نے 46 کتابیں دکھائی کہ یہ بزرگان علماء اسلام نے لکھا ہے۔ وہ اتفاق سے کتاب میرے ساتھ اس کو ہم نے اسکین کر لیا تھا، وہ مسلسل چھپ بھی رہی ہے، اور وہ ہدیے کے طور پہ ہم دے بھی دیتے ہیں دوستوں کو، خاص طور پر جو مستبصرین ہیں انہیں دے دیتے ہیں۔ جی تو انہوں نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جی جب کاغذ و قلم ہی علی کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو پھر کسی اور سے ناراضگی کیسی؟ تو نبی نے کاغذ و قلم مانگا تو علی دے دیتے۔ تو ہم نے بہت سارے جوابات دیے ہیں، 2 جواب دے دوں یہاں 2 جواب دے دوں۔ علی اس مولا کو کہتے ہیں، علی اس امام برحق کو کہتے ہیں جو اپنے اختیارات اپنے مفاد میں استعمال نہیں کرتا۔ بھئی یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب کاغذ و قلم مولا کے پاس ہوتا تھا تو جواب آپ کیوں دے رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے؟ بلند تر صلوات محمد و آل محمد پر۔ میں نے آپ سے اجازت لے کر کہا کہ مجھے اپنے عقائد کا دفاع بھی کرنا ہے، اور یہ اس ممبر سے دفاع نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے ہوگا؟ یہ اس مجلس کا رنگ ہی کچھ اور ہے، یعنی مجلس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب بھی کچھ لینے آئے ہیں، وہ فیکٹری کے مالک بھی کچھ لینے آئے ہیں، وہ 2000 مزدوروں کی فیکٹری میں جو ڈرائیور ہے وہ بھی کچھ لینے آیا ہے، اور فیکٹری کا مالک بھی کچھ لینے آیا ہے۔ اور وہ فیکٹری کا مزدور جب کودتا پھانتا مجلس میں آگے آ کے بیٹھا تو اپنی ہی فیکٹری کے مالک کے آگے آ کے بیٹھ گیا، اور بیٹھتے بیٹھتے ہی بے خیالی میں لات بھی مار دی۔ اب یہ جو فیکٹری کے مالک تھے انہوں نے جھک کے دیکھا تو انہی کی فیکٹری کا نوکر تھا۔ اب یہ سوچنے لگے کہ اسے ڈانٹ کر پیچھے ہٹائے، پیچھے بھگائے، اٹھائے کہ یہاں کہاں بیٹھ گئے، میرے آگے آگے کہاں، نظر نہیں آتا۔ فوراً حسین مولا نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے۔ بھئی اس وقت ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، گردن ہلاؤ، جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں، وضو کر کے بیٹھے ہیں، ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کے آتے ہیں۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ مجلس کے باہر کوئی حیثیت مجلس کے باہر کوئی حیثیت والا ہوگا، مجلس میں سب حسین کے فقیر۔ دنیا کی حکومتوں میں وزارت تعلیم ہوتی ہے، اللہ کے نظام حکومت میں وزارت تعلیم بھی ہے، وزارت تربیت بھی ہے، جہاں بہتر انسان بھی بنایا جاتا ہو۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، یہ جو جگہ ہے نا، یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔
یہاں دید تبدیل کروائی جاتی ہے، یہاں کربلائی اینک لگوائی جاتی ہے، یہاں بیٹھنے والا کربلائی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ خبردار، مہنگے کپڑوں میں کوئی آئے تو وہ امیر نہیں ہوتا، جس کا کالر ادھڑا ہوا ہو وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے دیکھیں، کپڑوں پہ مٹی دیکھیں، چپلیں دو طرح کی دیکھیں، انہیں حقیر مت سمجھنا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ جی میں کچھ کہہ رہا ہوں، میرا محترم جوان مجمع توجہ کرے گا۔ میرے بچوں، جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی سے نفرت نہیں کرو۔ سنی ہماری جان ہے۔ اس مجلس میں بھی ایک بڑی تعداد اہل سنت کی آئی ہوئی ہے سننے کے لیے۔ عزاداری مجلس اعزاز شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کا مالک نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کا مالک نہیں ہے، نوکر ہے، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ خبردار، کسی ہندو سے، کسی عیسائی سے بھی نفرت نہ کرنا۔ سنی تو ہماری جان ہے۔ میرا سنی جو قوم ہے، عوام ہے، ان سے کوئی گلا شکوہ کسی سے بھی نہیں ہے، مگر ہمارے ہاں جو باقاعدہ پڑھے لکھے ذاکرین نہیں ہوتے، اگر تو ایسا کوئی ہے نہیں، لیکن جو دعوے دار نہیں ہوتے کہ ہم کسی مدرسے سے تعلیم یافتہ ہیں، وہ بھی وہ ہلکی بات نہیں کرتے جو 4 دن پہلے کراچی میں کی گئی ہے۔ مگر کوئی بات نہیں، کبھی اگر ظالم اور مظلوم ہونے میں اختیار ہونا کہ ظالم بنو یا مظلوم، تو یاد رہنا مظلوم بننا، ظالم نہ بننا، اس لیے کہ جو مظلومیت میں طاقت ہے نا، وہ ظلم میں نہیں ہے۔ میں سنی بچوں سے کہوں گا، شیعہ مسجدوں میں جو شیعوں کے پاس مینجمنٹ ہے، اس میں آ کے نماز پڑھاتا ہوں، ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تمہیں سکھائی ہے، وہی ہاتھ باندھ کے جیسے تمہیں آتی ہے ویسی نماز پڑھو۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، کربلا معلیٰ میں ہمیں جگہ جگہ ہاتھ باندھے ہوئے لوگ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لاکھوں شیعہ، کروڑوں شیعہ لوگوں میں ہمیں ہزاروں کی تعداد میں، بہت ساری تعداد میں سنی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مجھے واللہ بہت اچھا لگتا ہے 2 باتوں کی وجہ سے۔ ایک تو وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔ یہ جو آپ کا چہرہ ہے نا، یہ بہت حسین چہرہ ہے، اسی خوبصورت چہرے کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ پیار محبت کا چہرہ، مہمان نوازی کا چہرہ، محبتوں کا چہرہ۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ شرمندہ ہو کہ علی کو مانتے ہو؟ میں انہی سے بات کر رہا ہوں۔ سینہ ٹھوک کے کہو جعفر صادق کو مانتا ہوں۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ کیوں نہیں لیا قلم سرکار نے ہاتھ میں؟ کیوں نہیں لیا سرکار نے قلم ہاتھ میں؟ جو علی کو لعاب دہن دے تو علی مولا سلونی کا دعویٰ کریں، جو خود اللہ کا قلم ہو، جسے پڑھ کے تم مفتی اور مجتہد بن جاؤ،